أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو اس آن لائن قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہم قرآنی دعا سے کرتے ہیں، تو میں محترم رفیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کی دعا دہرا دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دعا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ پارٹ نمبر 16 چیپٹر نمبر 20 اور ورس نمبر 115 سے لی گئی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی دعا ہے، لیکن بڑی ہی پیاری اور جامع دعا ہے جو خدا تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ اب ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کورس کی تیسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 کلاسیں کر چکے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ 4 بنیادی غلطیاں کیا ہم کرتے ہیں اپنی تلاوت میں، اور عربی کے حروف کا تعارف ہم نے سیکھا تھا، اور پھر دوسری کلاس میں ہم نے 3 بنیادی حرکات جو ہیں فتح، کسرہ، دمہ اور سکون، ان کو ہم نے سیکھا تھا۔ تو یہ 2 تو ہو گئی۔ تو آج کی تیسری کلاس جو ہے یہ ہم نے پلان کی ہے جو لانگ واولز ہیں، فتح اشبائیہ، کسرہ اشبائیہ اور دمہ اشبائیہ۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری کلاس کا ایک پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ریوائنڈ، کیونکہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہم پہلے تو ہم سیکھیں، اور پھر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اچھی طرح ریوائز کریں اور اس کی پریکٹس کریں، تبھی ہم اس میں مہارت حاصل کر سکیں گے۔ تو آج کی کلاس ریوائنڈ میں میں نے کچھ چھوٹے سا کوئز تیار کیا ہے، تو میں درخواست میں کرتا ہوں کہ جو دوست بھی پچھلی کلاس دونوں اٹینڈ کر چکے ہیں اور وہ چھوٹے سے کوئز میں شامل ہو سکیں تاکہ باقی بھی سن کے وہ سیکھیں گے، تو ہاتھ کھڑا کریں تو میں پھر ان کو لے کے تو پھر ہم انشاءاللہ، مجھے 4 والنٹیئرز چاہیے جو خود ہی شامل ہو سکیں، جو بھی دوست اس میں شامل ہو سکیں۔ تو جو بھی 4 کلاس دونوں پچھلی کلاسیں اٹینڈ کر چکے ہیں، بالکل سمپل ہے، آپ اس سے گھبرائے نہیں۔ اگر نہیں بھی آتا تو آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کیونکہ ہم نے سیکھنا ہی ہے تو اس لیے کوئی والنٹیئر کرے اپنے آپ کو۔ جو یہ میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں سعید صاحب کو۔ سعید صاحب آپ اپنے آپ کو پلیز انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، خاور سعید۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ آپ کا ہمت کرنے کا۔ تو انشاءاللہ بڑا آسان ہے، آپ کو کچھ نہیں بھی آتا بھی آپ بے شک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، مجھے 100% پتا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکھنا ایسا ہی ہے، جب غلط نہیں ہوں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا، ہم نے پہلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ عربی کے کل حروف کی تعداد کیا ہے؟ جی 26۔ وہ تو اردو کی ہیں۔ 29 سوری، جزاکم اللہ۔ دیکھا مجھے وہ اردو والا۔
ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. 29 عربی کے حروف ہیں. ہاں جی جی جی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کل کتنے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹی یا بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے 7 ہیں یا 11 کچھ اس طرح, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا. جو آپ کا پہلا خیال ہے وہ میرا خیال ایک اچھا خیال ہے. 7 جی. 7 حروف ایسے ہیں, آپ جی. بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں؟ میم, کاف اور ضاد. میم تو نہیں ہے. کاف. چلیں وہ میں بعد میں آتا ہوں اس طرف, آگے یاد جب میں آپ کے سوال آتا ہوں. ابھی بولیں گے تو صرف یہ بتائیں کہ یہ کون سا لیٹر ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ غے. غائن. یہ غین ہے لیکن زیر کے ساتھ اس کو غے پڑھیں گے. غین غی. غی, سوری ہاں ہو گیا کہہ جی غین. دیا غی. ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حرف اگر اس کے نیچے زیر ہو تو یہ پھر ہلکا آواز میں ادا ہوتا ہے یا بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے؟ جی باری آواز میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ ہی بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, ویل ڈن, جزاک اللہ. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. آپ نے تو لگتا ہے بڑے دھیان سے کلاسیں اٹینڈ کی ہیں. اچھا وہ کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹی آواز, پہلے تو آپ نے ٹھیک جواب دے دیا کہ 7 الفاظ ایسے حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹی آواز میں ادا ہوتے ہیں, تو وہ کون کون سے ہیں؟ کاف ایک تو 2 نقطے والا, بالکل ٹھیک آپ پھر نے, غین اور بالکل جی 2 آپ نے ٹھیک بتا دی ہیں. ہم یاد نہیں رہے لیکن اچھا چلے میں خواہ. یاد, بالکل ٹھیک. دیکھیں یاد تیزی سے آ رہے ہیں آپ کو. ایک اور ہے سعود. سعود اور ضاد میرا دونوں ہیں. دود. ضاد, ہاں جی. دود کا حرف بولیں ذرا, کیسے بولیں ہیں اس کو, حرف موٹا کیسے پڑھیں گے؟ دو. دود. ضاد زبان کے اوپر ایسے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور ایک تا اور ضا. بالکل جزاک اللہ, آپ نے تو کمال کر دیا. یہ ہیں وہ 7 حروف جو ہمیشہ موٹی آواز میں ادا ہوتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, خے بھول گیا تھا میں. ہاں چلیں جزاکم اللہ احسن الجزا. اب میں آپ میوٹ کر لیں آپ اپنے کو. میں ایک اور دوست کو ہم لیتے ہیں, کوئی اور دوست اپنے آپ کو کریں. یہ نا یہ ہے کہ خواتین کلاس میں شامل کافی ساری ہیں, ان کے لیے حافظ صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ وہ کلاس میں, کیونکہ فیملی کلاس ہے یہ, آپ سب شامل ہو سکتے ہیں, اور لیکن خواتین کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے کلاس کا انعقاد کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی انگلش کی کلاس ان کی ختم ہوئی ہے, اور 23 جولائی سے وہ ایک لجنہ کی اسپیشل کلاس بھی شروع ہو رہی ہے جو اردو میں ہے. تو آپ اس میں بے شک جتنا مرضی پارٹیسپیٹ کریں اور پڑھ بھی سکتی ہیں. تو یہاں اگر آپ, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مرد حضرات کو موقع دیں کہ وہ پڑھ لیں تو بڑی. اظہر صاحب آپ کو اگر میں ان میوٹ کروں تو آپ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اظہر صاحب کو کریں ذرا محیط. جی اینڈ پہ ہیں اظہر صاحب. اظہر صاحب آپ نے میوٹ ایکسیپٹ کریں ذرا. میں انمیوٹ تو کر رہا ہوں اب. جی نہیں السلام کیا تھا. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک. وہ اظہر صاحب لجنہ اٹینڈ کریں تھی امی جان, تو شی جسٹ لاگڈ ان مائی نیم. لیکن اچھا اچھا چلو, میں تو بڑے ڈھونڈ کے اظہر صاحب کو ڈھونڈا. میں 7 والے کمرے سے بھاگ کے آیا. اچھا چلیں بہت شکریہ. آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہیں پچھلی؟ نہیں جی نہیں, کوئی بھی نہیں اٹینڈ کی؟ نہیں. اچھا چلیں پھر تو آپ سے میں سوال کروں تو زیادتی ہوگی نا پھر آپ سے. چلیں کریں, ہم انشاءاللہ سیکھنے کا موقع مل جائے گا, آئندہ سے انشاءاللہ آ جاؤں گا. اچھا اظہر عباسی صاحب ہیں؟ جی جی. اچھا چلیں آپ ٹرائی کریں پھر, ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے سیکھا تھا 7 حروف تو ایسے ہیں عربی کے جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں, جی جی. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. وہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کتنے حروف ہیں؟ ایمان اللہ صاحب.
نہیں چلیں کوئی جی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں آپ. یہ 3 حروف ایسے ہیں جو مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، ہوں الف، لام اور را. بظاہر الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، لیکن یہ دوسروں کو آواز کے ساتھ یہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں. اگلا سوال میں چلیں آپ کو. مثلا الف جو ہے وہ اس وقت بھاری ادا ہوتا ہے جب اس سے متصل جو پچھلا حرف ہے وہ بھاری حرف ہو، ٹھیک ہے اور اگر وہ اس سے متصل پچھلا حرف ہلکا ہے تو اس کو بھی آپ ہلکی آواز میں ادا کریں گے. جیسے مثالیں یہ ہیں، دیکھیں کاف جو ہے نقطوں والا، یہ ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے، تو جی ہاں آپ نے اس کو کال، ٹھیک ہے. جی اور میم جو ہے ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہونے والا حرف ہے، تو جی اس کو آپ پڑھیں گے، اس کو میلیکی، میلیکی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا الف کا. الف یہ مشروط طور پہ بھاری ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں را. را ہلکا یا بھاری کب ادا ہوتا ہے؟ را اکثر ہی بھاری ادا ہوتا ہے میرے علم میں. اکثر بالکل آپ کا اتنا گیس تو میں ٹھیک مان لیتا ہوں، کیونکہ 75% صورتوں میں یہ بھاری ادا ہوتا ہے. جی لیکن یہ دیکھیں اب وہ کون سی صورتیں ہیں. جب فتح ہو یا فتح تین ہو، دمہ ہو یا دمہ تین. دمہ تین فتح تین سے پتہ آپ کو کیا ہے؟ جی 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 ہاں، 2 زبر اور 2 پیش ہے. جی جی ہاں جی اگر ہاں را کے اوپر وہ ہوں تو ہمیشہ موٹی آواز میں ادا ہوتے ہیں، ہوتا ہے یہ جی حرف. اور اگر اس کے نیچے کسرہ ہو یا کسرہ تین ہو تو یہ ہمیشہ ہلکی یا پتلی آواز میں ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. اب آپ مجھے یہ تینوں حرف پڑھ کے بتائیں، تینوں جو ہیں. رب العالمین. آئین کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں، اور رب جب مشدد ہے تو تھوڑا سا سخت اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں، اور را کو آپ نے ٹھیک موٹا کرنے کی کوشش کی ہے. جزاک اللہ. اگلا پڑھیں. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. جزاک اللہ. اور نیکسٹ. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ویل ڈن. چلیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ را کب کب ہلکا پڑا جاتا ہے، کب جی بھاری جی پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بتائیں. جزاک اللہ. نہیں بتائیں. جزاک اللہ نے. اچھا فتح تین دمہ اور دمہ تین ہو تو جی بھاری، اور کسرہ یا کسرہ تین ہو تو ہلکی آواز میں پڑے. جزاکم اللہ سے. ایک آخری رہ گیا پھر آپ کی چھٹی ہے، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لام حرف جو ہے نا، 3 میں نے شروع میں بتایا تھے، الف، لام اور را. جی لام الف بھی بھاری عموماً ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن جب اللہ کے لفظ کے اندر آئے تو بھاری آپ پڑے. نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے حرف کے اوپر اگر فتح ہے یا دمہ ہے تو اللہ کا لفظ ہمیشہ لام جلالہ اس کو کہتے ہیں، آپ نے موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب پچھلے حرف پہ کسرہ ہو، زیر ہو، تو آپ نے اس کو باریک آواز میں پڑھنا ہے، چاہے وہ اللہ کے اندر لام ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ ٹھیک ہے. ان اللہ. ٹھیک ہے. کتاب اللہ ٹھیک ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ کی آواز میں فرق دیکھا، محسوس ہاں کیا جی آپ نے. ہاں جی ہاں جی. اب مجھے بتائیں آپ کہ لام کب کب موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے؟ لام جو پچھلے اس سے پہلے ورڈ آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر صرف فتح، اللہ کے لفظ میں. صرف اللہ کے لفظ ہاں. میں، اگر پچھلے لفظ پہ دمہ یا فتح ہے ہم. موٹا پڑا جائے گا، اور اللہ کا ورڈ جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. اللہ کا. ہاں جی. الف کا میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ نے کوئی بھی جہاں بھی ہو پچھلا حرف آپ نے دیکھنا ہے وہ موٹا ہے یا پتلا ہے تو آپ نے لیکن لام جو ہے وہ اللہ کی لفظ کی ورڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ سے. اظہر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ بہت بہت. بہت چلے بہت شکریہ مجھے لینے کا. چلے السلام علیکم. اب ہم نے لاسٹ کی دیکھا تھا کہ 4 بنیادی غلطیاں ہم نے دیکھی تھی کہ جو ہماری تلاوت میں عموماً ہوتی ہیں. کوئی دوست جو بتا سکے مجھے کہ کون سی 4 بنیادی غلطیاں ہم اپنی عموماً تلاوت میں لوگ کرتے ہیں جس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی دوست جو ہاتھ کھڑا کرے.
खालिद उल्लाह साहब, मैं अगर आपको अनम्यूट करूं तो आप प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खालिद साहब क्या आप हाल है आपके? खैर ये सर आपने मुझे ही कहा है, और भी कोई खालिद होंगे? मैंने तो खालिद देखा, आप आ गए हैं तो जज़ाकुमुल्लाह। जी आपने जज़ाकल्लाह। पिछली 2 क्लासें अटेंड की हैं? नहीं मैंने अटेंड तो नहीं की, लेकिन चले मैं देखता हूँ। अभी आपने कहा कि जो बुनियादी गलतियां, एक तो हम शायद 4 गलतियां हमने तारफ करवाया था क्लास की ना। मैंने इसलिए है कि हमने जब मैसेज भेजा कि क्लास की ना वीडियोस अवेलेबल होती हैं, आप अगर यूट्यूब का चैनल में आखिर पे तारफ करवाऊंगा, उसको आप देखें तो आप जी वहां जी से मैं जाके ना पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, तो आप जी सीख जी भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर ये आपको, क्योंकि आपने अटेंड नहीं की, लेकिन मैं नहीं मैं अगर हाँ ट्राई कोशिश करें। करता मैं बताने की। हाँ ये बताइए। बिल्कुल करें जनाब। हम एक तो जो 1 सेकंड रूल है उसको फॉलो नहीं करते, और खौम का लफ्ज को लंबा करते हैं। ये बड़ी बुनियादी बिल्कुल गलती है। बिल्कुल ठीक है, एक तो आपने कर, अच्छा, मतलब दूसरा ये है गलती मतलब उसका ये होता है कि आप जो जहाँ पे 1 सेकंड पढ़ना है वहाँ 2 सेकंड पढ़ दिया, या 2 सेकंड हाँ पढ़ना जी, वहाँ 1 सेकंड पढ़ दिया। ये गलती हाँ आप जी। बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। दूसरा, और हरूफ मद्दा का ख्याल नहीं रखते। अच्छा जहाँ लंबा करना है, जहाँ हरूफ मद्दा को उसमें लंबा करना है, वहाँ उसका ख्याल नहीं रखते। अच्छा, ये भी ठीक है। ये तो इसी में आ गई ना कि आवाज की, हरफ की अच्छा आवाज को बात। लंबा या फिर छोटा नहीं जी करते फिर आप। ये अच्छा, एक फिर किस्म की सौती, गलती है। एक ही किस्म की। फिर सौती गलती है जो हम बिल, जिसमें बिल्कुल सही पहुंचे आप, काफ और काफ का, फर्क ता नहीं करते। और ता, उसमें फर्क नहीं करते। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। 2 तो आपने जबरदस्त बता दी, 2 और अच्छा, बता दें। फिर अ, अच्छा वो भी मेरा ख्याल उसी में आएगा, जज्म का ख्याल नहीं रखते। और चले, हाँ नहीं, मैं आप बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ये मैं क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, मैं ये बता देता हूँ कि पहली हमने देखा था कि बुनियादी गलती हम ये करते हैं कि जेर जबर पेश को एक दूसरे से बदल देते हैं। किसी हरफ के ऊपर जबर है तो उसको तेजी से पढ़ के उसको ऊपर जजम पढ़ दी, किसी के ऊपर जजम है तो उसको अपने जबर पढ़ दिया। ये पहली किस्म की गलतियां हम करते हैं। फिर खालिद साहब ने जैसे बिल्कुल सही बताया था कि कोई हरकत छोटी है तो उसको खुद ही लंबा कर दिया, या कोई लंबी हरकत है उसको खुद ही छोटा कर दिया। फिर किसी साकन हरफ को मुतहरक या मुतहरक हरफ को साकन की तरह पढ़ देना। फिर उन्होंने जैसे बताया था कि हम आवाज हरूफ का ख्याल ना रखना। तो ये 4 बुनियादी गलतियां अगर हमारे अंदर, जब तक ये तलावत में ये 4 बुनियादी गलतियां रहेंगी तो हम समझें कि हमें काबिल फिक्र है पोजीशन हमारी। और जब ये 4 बुनियादी गलतियां हमारी तलावत से दूर हो जाएंगी तब हम इंशाल्लाह ताला समझें कि हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आज ये तो हो गया रिवाइंड। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला, जी चले, मुझे खालिद साहब जज़ाकल्लाह, आप बेशक अनम्यूट कर जज़ाकल्लाह सर। लें। हाँ बहुत थैंक यू, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपने सरप्राइज पैकेज दिया मुझे, मैं तो फिर जज़ाकल्लाह। लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब आज का लेसन हम शुरू करते हैं। मैं मोहतरम रफ़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें फतह अशबैया का तारफ करवाएं, तो फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जनाब रफ़ी साहब। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। ये देखें, फतह अशबाइया के मतलब पहले हम बात कर लेते हैं। अशबाइया का मतलब है खींचना। अशबाइया हरकात से मुराद वो हरकात हैं जो कि कदरे खींचकर और लंबी अदा की जाती हैं। पिछले असबाक में वाज़े किया जा चुका है कि फतह की शक्ल और किरदार क्या होता है। फतह को हरफ पर तिरछा लगाने की बजाय जब उमूदी यानी खड़ी शक्ल में लगा दिया जाए तो ये फतह अशबाइया बन जाती है। इसको फतह की निस्बत दुगुना लंबा किया जाता है, यानी इसकी अदायगी के लिए तकरीबन 2 सेकंड का वक्त काफी होता है। उर्दू में ये खड़ी जबर के नाम से भी मारूफ है। तो आइए हम इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले है अलिफ। यहाँ से करना, जहाँ ये यहाँ से कर लें ये पहले है, सबसे पहले अलिफ रैंक है, फिर ऊपर 1 सेकंड का रूल फतह है आ, फिर दोबारा आ, फिर आगे वर्टिकल फतह खड़ी जबर आ गई आ,
यहाँ 2 सेकंड का रूल अप्लाई होगा। आगे फिर आ फिर बा, 1 सेकंड का रूल, आवाज में नरमी हो, सख्ती ना हो, झटका ना हो और मुख्तसर आवाज 1 सेकंड की। आगे फिर खड़ी जबर आ गई बा पर, बा ता, ये बारीक लेटर है, थिन लेटर है, बारीक आवाज होगी, ता ता। सर ठीक है जी। आगे है सा। हाँ जी, ये फिर कर है लिए। यहाँ पे आए आप, ये प्रैक्टिस करवाएं जी, जरा, ये ताकि अच्छी तरह फतह अशबाइया का पता चल जाए। जी जी, ये देखें फतह अशबाइया यानी खड़ी जबर 2 सेकंड का रूल। आगे मीम पर आम फतह 1 सेकंड का रूल है। मा ना, अब ये देखें रेड कलर किया हुआ वर्टिकल फतह पर खड़ी जबर पर, मना, मना, ये झटके की कहीं सूरत पैदा ना हो। का, ये बारीक लेटर है। का, ला खड़ी जबर है, फिर दम्मा है, मु। फिर देखें 3 साउंड है, दरमियान में साउंड 2 सेकंड का रूल है, बाकी दाएं बाएं 1-1 सेकंड। कलामु। आगे है की, 1 सेकंड, ता 2 सेकंड, बु 1 सेकंड, किताबु, ता पर खड़ी जबर है, बाकी दोनों साउंड 1 सेकंड। आगे हो, ये भी खड़ी जबर है। आगे ली, आगे कॉफ थिक लेटर ओ, आगे हो लिखो, हो लिखो। यहाँ भी हा जो रेड कलर में दिया गया है 2 सेकंड का रूल है, वर्टिकल फतह है उसके ऊपर, और दोनों बाकी साउंड 1-1 सेकंड के हैं। आगे है जी सा, रॉ, ये देखें रॉ पर फतह है, एक आवाज में 1 सेकंड सिर्फ। रॉ, सा रॉ, या ती 1 सेकंड। आगे देखें 2 लेटर्स पर, 2 लेटर्स पर खड़ी जबर है, वर्टिकल फतह है, तो आयाती। आगे यदाहु, दाल पर वर्टिकल फतह, यहाँ आगे फा पर वर्टिकल फतह खड़ी जबर है, फालियकु, कॉफ थिक लेटर। आगे सलासु, आगे कॉफ मोटी आवाज में, ओ तला, ओ के साथ दूसरी आ की आवाज मोटी ना हो जाए, ओ तला, रआहु। आगे है अलिफ पर खड़ी जबर है, वर्टिकल फतह, आदमु। आगे आइन है 2 सेकंड का रूल, आलिमु। आगे औला। चलें, जज़ाकुमुल्लाह, ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। मतलब फर्क आप सिर्फ ये आपने देख लिया कि 1 सेकंड और 2 सेकंड का फर्क आपने कैसे करना है। इसी तरह दूसरी जो हरकत है वो है कसरा अशबाइया। जनाब रफी साहब, ये अब चलते हैं कसरा इशबाइया तक की तरफ। छोटी सी तिरछी लाइन जब किसी हरफ के नीचे हो तो इसको इस्तिलाहन कसरा कहते हैं। इसको अगर हरफ के नीचे अमूदी खड़ी शक्ल में लगा दिया जाए तो ये कसरा इशबाइया बन जाती है। इसको कसरा की निस्बत दुगना लंबा किया जाता है, यानी इसकी अदायगी के लिए तकरीबन 2 सेकंड का वक्त काफी होता है। उर्दू में ये खड़ी जबर के नाम से भी मारूफ है। अब इसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपके सामने देखें, पहले एक दूसरी लाइन में हाँ जी, अच्छा पढ़ते जाएं ठीक कोई है। बात नहीं। ये सा पता है 1 सेकंड का रूल था। म रिही, हा के नीचे खड़ी जेर है, इसलिए 2 सेकंड ही की आवाज होगी। आगे सा मा री ही, सामारी ही, ओ मु। आगे री ही, ओ
उमुरिही, उमुरिही। आगे बा के नीचे कसरा है, बी, आगे वाला, वाला, दिही, आ के नीचे वर्टिकल कसरा है, बी वाला दिही। तो ही के अलावा कोई साउंड लंबा ना हो, बाकी सब 1 सेकंड। तो ही के नीचे खड़ी है सिर्फ, उसकी आवाज 2 सेकंड की होगी। आगे रू, सु, ली, ही, रुसुली ही। आगे बा के नीचे कसरा, बी, यदि, यदि, ही, आ के नीचे खड़ी जेर है, बी यदि ही। यानी तीनों साउंड क्विक बोलने हैं, 1-1 सेकंड। बाकी ही की आवाज लंबी होगी 2 सेकंड। बी यदि ही, कु, बड़ी की आवाज में, तू, बी ही, आ के नीचे खड़ी जेर है, कु, तु, बी ही, कुतुबी ही। अब देखे, 2 पहले लेटर जो उनके ऊपर वर्टिकल फतह है और आखिरी लेटर के नीचे वर्टिकल कसर है। आयातिही, बियदिही, अमलिही, बिही, इलाफी। यहां पर अक्सर गलती होती है कुरान करीम में, इलाफी पढ़ दिया जाता है, तो ये है इलाफी। पहले अलिफ के नीचे भी खड़ी जेर है और लाम पर खड़ी जबर है, इसलिए दोनों 2 सेकंड का रूल अप्लाई होगा। और फा के नीचे 1 सेकंड। आगे हादिही, आलिही, फैबालिही। जज़ाकुमुल्लाह। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ भी मुतफरक हरूफ हैं, यहाँ भी करवा दें जरा, तो जी, फिर हम इंशाल्लाह अब मौका देंगे कुरान करीम पढ़ने का भी आप दोस्तों को, लेकिन ये जरा प्रैक्टिस करवा दें प्लीज। इस मश्क में सादा हरकत और इशबाइया हरकत वाले हरूफ की अदायगी में 1 सेकंड और 2 सेकंड लंबाई का असूल मद्देनजर रखें। तो जो रेड कलर जिनको दिया गया है वो वर्टिकल फतह या वर्टिकल कसरा का निशान है, 2 सेकंड का रूल है, बाकी 1-1 सेकंड होगा। जैसे कि बिहादी, बालिहु, अताका, मसाजिदा, युदाअफु, दुआ को पुर करके 2 सेकंड का रूल। इज़ाम, इज़ामा, यहाँ पर या पर वर्टिकल फतह है। गयाबती, बाकी सब 1 सेकंड का रूल है, कोई आवाज लंबी ना हो। इसके अलावा आगे ता पर खड़ी जबर है, बाकी दाएं बाएं दोनों तरफ राइट लेफ्ट 1-1 सेकंड। मताउ, ये आयन को थोड़ा सा तकल्लुफ से मताउ, यानी हमजा की तरह मताउ की अदायगी ना हो, मिडल ऑफ द थ्रोट। जी। इसके अलावा मालिकी, मालिकी, आसारी, अलिफ पर खड़ी जबर है, सा पर खड़ी जबर है, रा के नीचे कसरा है। आगे है वाव पर खड़ी जबर है, तो हु, तु, वाती, खुतुवाती, आज़ा, रा, आज़ारा। आगे बा, फा, री। एक मिनट रफी साहब, 1 मिनट। अरे अब कोई दोस्त ऐसे हैं जो एक लाइन सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको कोई एक दोस्त है जिनको हम मौका देते हैं, ये एक लाइन पढ़ दें। ये मोहतरम हमारे उस्ताद क्या कहते हैं, कोई दोस्त हाथ खड़ा करें जो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, साले साहब, साले साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपने इसको एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی آپ پڑھیں گے یہ لائن جو آخری ہے بصر یہاں سے، جی یہ والی لائن. ہاں۔ جی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بصرہ لا معنی نو. آمنا جزاک اللہ. مآبی جی آلی اچھا چلیں یہ والی پڑھیں، یہ جو یوزا دوسری لائن جو ہے. یضاعف اذا ما غایب باتی یہاں آپ نے کیا غلطی کی ہے یہاں پہ پہلی جگہ پہ؟ غی کیا اس کو کیا آپ نے لمبا کر دیا غیر ضروری طور پہ جی کیا نا؟ ہم، تو کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایک ہی سیکنڈ تک پڑھنا تھا نا. چلیں پڑھیں دوبارہ. غایباتی جی ماتاؤ پھر میم کو آپ لمبا کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے اس کے لمبا کرنے کی. ماتاؤ اب تا کو لمبا 2 سیکنڈ کریں نا، اس فرق کریں اس میں اور اس میں فرق کریں. یہ 2 اور جو مڈل والا یہ 2 سیکنڈ ڈبل ہے آواز، اس کو کریں. ماتاؤ چلیں ویل ڈن جزاک اللہ حسن الجزا. اب ہم کوئکلی چلتے، میں ابھی بہت سارے اور بھی ہاتھ کھڑے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اور پریکٹس کرنی ہے، تو میں آپ کی طرف آؤں گا، سب کو آپ کو موقع دیں گے. تو میں کیونکہ جلدی محیط صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم جو دمہ شبیہ وہ کور کروا دیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں واپس پریکٹس کی طرف. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو لیتا ہوں پریکٹس کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے تمام دوست جو اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جب ابھی یہ کلاس جاری ہے اور پچھلے اسباق کے دوران میری ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو ایڈمٹ کروں، تو میں سینچری پوری کر رہا تھا. ماشاءاللہ اب 100 سے زیادہ لوگ اس وقت، 100 سے زیادہ خاندان اس وقت ہمیں اس کلاس میں سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. میں اب تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. بات ہو رہی ہے 2 سیکنڈ رول کی، اشبائیہ رول کی. جس طرح ہم نے فتحہ اور قصرہ کے اس میں صورت میں دیکھا کہ کس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح ضمہ اشبائیہ جو ہے اگر حرف پر الٹا کر کے لکھا جائے تو وہ ضمہ اشبائیہ کہلاتا ہے. اگر ضمہ کو حرف پر الٹا کر کے لکھا جائے تو اسے ضمہ اشبائیہ کہا جاتا ہے. اردو زبان میں اسے الٹی پیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کو بھی سادہ ضمہ کے برعکس 2 گنا لمبا کیا جاتا ہے، یعنی ضمہ اشبائیہ والے حروف کی ادائیگی کے لیے تقریباً 2 سیکنڈ کا وقت صرف ہونا چاہیے. تو اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس طرح الف کے اوپر مثلاً ساؤنڈ ہے، اس پہ ضمہ ہوگا تو او ساؤنڈ ہو جائے گی. جب ضمہ اشبائیہ ہوگی تو او، تو یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے کہ او اور او میں جو فرق ہے وہ ضمہ اشبائیہ اور سادہ ضمہ میں. او او بو بو تو تو فو فو. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح صرف 1 سیکنڈ کا فرق ڈالنے سے بالکل جو آواز ہے، صوتی اثر ہے لفظ کا، تبدیل ہو جاتا ہے. اور بہت دفعہ اس صوتی اثر سے لفظ کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہی ہم نے جتنی بھی ابھی تک کلاسز ہوئی اس میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب. وہ یہی ہے کہ الفاظ کو صحیح تلفظ کے صحیح لینتھ کے ساتھ جب تک ہم فتحہ کسرہ ضمہ، فتحہ اشبائیہ کسرہ اشبائیہ ضمہ اشبائیہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو الفاظ کے مطلب صحیح واضح ہوں گے. اب اس ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح خی ختامہ ختامہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا.
هو معه خلق هو خلقه. اسی طرح اگلا لفظ ہے وجدہ وجدہ. اگلے لفظ پہ آئیں ورثہ ورثہ جعلہ جعلہ. اگر ہم اس کو جعلہ پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، جعلہ پڑھ دیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. جعلہ ایک سیکنڈ اور پھر 2 سیکنڈ. تو یہاں پہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمہ اشباعیہ کس طرح سے مختلف ہے. اگلی مثال پہ چلتے ہیں. کچھ ایک لائن پوری جو ہے، کچھ الفاظ جو قرآن کریم میں آئے ہیں جس میں ضمہ اشباعیہ کی بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے. ملأہ فلہ کتابہ یرہ معہ یرہ وورع دبرہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کچھ مثالیں ہم نے پڑھی ضمہ اشباعیہ کی، یعنی انورٹڈ ضمہ کی، جس کو ہم الٹی پیش بھی کہتے ہیں اردو میں. اور یہ سمجھا ہم نے کہ 1 سیکنڈ رول سے 2 سیکنڈ رول میں آواز تبدیل ہو جائے گی. جزاکم اللہ. یہ نا پریکٹس کروا دیں. یہ میں ابھی دوست لیتا ہوں یہاں سے نا، یہاں سے ہم پڑھیں گے. تو کوئی دوست جو اب کنہوں نے ہاتھ، اچھا چلے، ناصر ملک صاحب، میں آپ کو جی. انمیوٹ کر رہا ہوں. ناصر ملک صاحب السلام علیکم. ناصر ملک صاحب آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. السلام علیکم ملک صاحب، آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. میں نے آپ کو، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ خیریت. آپ نے کلاسیں پچھلی دونوں اٹینڈ کی ہیں؟ نہیں، میں نے دونوں اٹینڈ نہیں کی، یہ میری پہلی کلاس ہے. اچھا چلے پھر یہاں سے پڑھے. آپ ابھی تو آج آپ سن رہے تھے نا؟ جی میں اب سن رہا تھا. چلے یہ دوسری لائن پڑھنی ہے. یہ جو ہے نا، یہ محیط بتاؤ جی. یہ ذرا یہاں ٹھیک سے. ہے. ہم پڑھ رہے ہیں 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ رول میں فرق. جس طرح یہ فتحہ اشباعیہ ہے جس میں 2 سیکنڈ، اور باقی سب حروف پہ فتحہ ہے. تو میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آسرکا آیاتکا ایک منٹ یہ ایک دفعہ دوبارہ جو دوسرا لفظ پڑھا آپ نے ایک دفعہ پھر پڑھیے گا. آیاتکا. اگر ہم اس کو آیاتو پڑھ دیں تو یہاں پہ ہم نے فتحہ کی بجائے فتحہ اشباعیہ پڑھ دیا. یہ ہے آیتو کا. آیاتکا. جی بالکل آتاہم. ٹھیک ہے. آتاہم. اب یہاں پہ بھی فا کو اگر ہم تھوڑا سا لمبا 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ کر دیں گے تو اس میں کیا فرق پڑے گا کہ یہ جو فتحہ ہے فتحہ اشباعیہ بن جائے گا. فا آپ نے پڑھا فآتاہم فآتاہم. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ایک دفعہ پڑھیے گا. فآتاہم. ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. تاہم. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ایک چیز سوری میں بتا دوں کہ آپ جب پڑھیں تو یہ نہ لگے کہ آگے لفظ کے اوپر حرف کے اوپر جزم ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں، بالکل سافٹ آپ نے پڑھنا ہے. فَأَتَاهُمْ. تا بھی نہیں ہونا چاہیے، تا. ٹھیک ہے. فَأَتَاهُمْ یا فَأَتَاهُمُ. چلیں جزاک اللہ. اگلی لائن پڑھیں. کسی اور دوست کو لے لیتے ہیں اگلی لائن پڑھنے کے لیے. چلیں جزاک اللہ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. انشاءاللہ پھر لیں گے آپ کو. ہے کوئی 2 اور دوستوں کو بھی موقع دے دیتے ہیں.
چلے میں عامر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ پلیز ایکسیپٹ کریں. جی ہاں جی، عامر السلام صاحب. علیکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عامر صاحب جی جی آپ نے یہ اگلی لائن سے پڑھنا ہے, اسٹارٹ کیجئے. جی میں پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بِآیَاتِ بالکل ٹھیک ہے, ایلافِ بالکل ٹھیک, ثمرہ درست, فرآہ. بالکل ٹھیک ہے, جزاک بالکل اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ ابھی آپ نے جب تعوذ پڑھا تھا, پڑھیں دوبارہ ذرا کہاں پہ میں نے پڑھا تھا؟ تعوذ جو ابھی پڑھا. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم بس نہیں, بس اللہ. بس 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 اتنا ہی میں نے یہ جو ہے نا ابھی آپ نے پڑھا اعوذ, یہ یہاں واو نہیں ہے, صحیح. یہ ہے اعوذ. اعوذ. اب ہاں جی, میں اس کی ایک علیحدہ میں پریکٹس کراؤں گا, لیکن میں نے کہا میں ابھی غلطی ابھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اعوذ نہیں پڑھنا آپ نے, جی واو کے اوپر جزم نہیں, ایسے اعوذ نہیں ہے, اعوذ. اعوذ. جزاک اللہ, ویل ڈن. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شکریہ بہت. اوکے، اب السلام. وعلیکم السلام. اب ایک دوست میں اور لیتا ہوں, ڈاکٹر اظہر صدیق صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ پلیز ایکسیپٹ کریں. جزاک السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز بالکل, آ رہی ہے آپ کی. ماشاء اللہ, بہت اچھی آواز آ رہی ہے. تو آپ پڑھیں گے اگلی؟ جی ضرور انشاءاللہ. ماشاء اللہ, چلے پڑھیں. اعوذ باللہ یہاں پہ ابھی درستگی کی تھی, اعوذ, اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ بھی جب ہم شیطان کہتے ہیں تو بیچ میں واو نہیں ہے, شیطان پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل ڈن. فتاہ کذالک. یہاں پہ آپ نے کیا پڑھا؟ کذالک. جی اب ٹھیک ہے, ہاں مجھے لگا تھا کہ دال کی یا دود کی ساؤنڈ آئی. جی ثلاثہ. درست. ثلاثہ. رباع. ٹھیک ہے, ویل ڈن. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے چلے انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیں گے. تو ایک میں دوست اور لیتا ہوں, عامر احمد صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ پلیز ایکسیپٹ کریں اس کو. میں نے ابھی ویسے پڑھا تھا. اچھا چلیں, سوری. ٹھیک ہے. اچھا, صالح صاحب نے بھی پڑھا تھا, ملک صاحب نے بھی پڑھا تھا. اب ماشاءاللہ کافی ہاتھ ریز ہو رہے ہیں, ان میں سے ہاتھ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں. نہیں, عابد صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ پلیز پڑھیں گے. السلام علیکم عابد صاحب, آواز آ رہی ہے؟ چلے میں صالح صاحب سے میں دوبارہ کرواتا ہوں, تو یہ ہم کیونکہ اگلی پہ شروع کریں. السلام علیکم صالح صاحب, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, آپ پلیز. وعلیکم السلام. چلو بیٹے آپ پڑھو. سجا. جی کالا. یہ مجھے بتائیں کاف ٹھیک کا یا تھن ہے؟ ٹھیک. ویل ڈن, جزاک. تو چلیں پڑھیں پھر. کالا. اس میں جو فرق سمجھنے کا ہے وہ ہے قلا اور کلا. اگر ہم کلا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. قلا. اگلا لفظ فلاوا. نہیں, یہ الف ہے. فآوا. واو کے اوپر فتحہ اشباعیہ ہے, اس کو 2 سیکنڈ کریں. فآوا. بالکل ٹھیک ہے. فہادا. اب ہم نے ہا کے نہیں, اوپر اپنے اشباعیہ پڑھ دیا. اس کو 1 سیکنڈ رول کے ساتھ پڑھیں.
فہدا فہدا، بالکل ٹھیک، فہدا بالکل ٹھیک. چلے جزاکم اللہ حسن الجزا. میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث پیش کرنی چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی صرف 3 حروف پر مشتمل قرآن کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیوں کا اجر ملنے کی خوشخبری دی ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ جس نے بھی پڑھا ہے یا جس نے بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھا ہے، کہ ان کے سب کے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی کریڈٹ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اس خوشخبری اس میں ہمیں دی ہے کہ جب بھی قرآن کریم میں جو بھی حرف ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کی 7 آیات ہیں بسم اللہ سمیت، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تقریباً 400 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ایک تفسیر بیان کی ہے. اس سے خدا تعالیٰ کے عظیم کلام کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کتنا بڑا اعلیٰ کلام ہے. حضور نے اس سورہ کے مختلف نام اس تفسیر میں بیان فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فاتحۃ الکتاب ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ کوئی ایسی نماز کی رکعت ایسی نہیں ہے جس کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر وہ رکعت پوری ہو سکے. تو خدا تعالیٰ سے جو رب الارباب ہے اسے دعا کرتے وقت بھی اسی سورہ سے ابتدا کی جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تب بھی ہم اسی سورہ سے کرتے ہیں. اور اس تفسیر میں حضرت مسیح علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے اور بھی نام بیان فرمایا، مثلاً سورۃ الحمد، ام القرآن، ام الکتاب اور سبع ثانی بھی. پھر حضور تفسیر کرتے ہوئے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں اس واسطے رکھی ہیں کہ گویا دوزخ کے دروازے میں 7 دروازے ہیں. سو فاتحہ کی 7 آیاتیں اس واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے 7 دروازے میں بس ہر ایک آیت گویا دروازے سے بچاتی ہے، ہر ایک آیت گویا دوزخ کے ایک دروازے سے ہمیں بچاتی ہے. سورہ فاتحہ کی انہی خوبیوں کے پیش نظر خلفاء نے ہمیشہ اس کو روزانہ پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے. حضرت خلیفہ مسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب 7 سالہ جوبلی کا دعاؤں کا پروگرام دیا تھا، اس میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. تو آج سے ہم قرآن کریم کو پراپر سیکھنے کا جو عمل ہے ہمارا سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے پوری طرح اس کو ہم نے صحیح طریقے سے سیکھنا ہے. یہ ام الکتاب ہے اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم ہر نماز میں اس میں پڑھنا ضروری ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھی طرح ہم پورے ہر ایک اصول کے مطابق سیکھیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی آغاز میں ایک حدیث بھی مینشن کی تھی کہ ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے، تو میں اچانک دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ اس آیات جو سورہ فاتحہ اس کے حروف کو گنے تو مور اور لیس 150 حروف بنتے ہیں، 150. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 1500 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. تو اب میں رفیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سورہ فاتحہ سے پڑھ کے سکھائیں کہ ہم نے اس کو کس طرح عمدگی اور ہر ایک اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تو اس سے رفیع صاحب. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی اعوذ کے متعلق تو بتا دیا مولانا صاحب نے، آگے ہے من الشیطان ہو، من الشیطان
निर्राजीम, एक तो ये ख्याल रखना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह में मिल्ला बारीक आवाज में, क्योंकि मीम के नीचे कसरा है, तो अल्लाह के नाम से पहले जब भी पहले हरफ के नीचे कसरा जेर होगी तो आवाज बारीक होगी, सिर्फ अल्लाह के नाम की बात हो रही है। और आगे इर्राह, राह हा के साथ जदम है, साकन के साथ भी बैन होगा। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मिनट रफी साहब, एक मिनट, मैं जो तमाम दोस्तों से दरखास्त करता हूँ कि वो साथ साथ पीछे अपने दोहराएं इसको रफी साहब के साथ साथ। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें लिल्लाही लंबा ना खींच जाए, लिल्लाही रब्बिल, रा को पुर करके मोटा करके रब्बिल, रब्बिल आलमीन मीन फौरी तौर पे नहीं है, रब्बिल तशदीद जिस पर भी होगी ठहर की तरह अदायगी की जाएगी उसकी। आगे अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखें अलिफ ब्लैक है, लेकिन जब भी आपको कुरान करीम में अलिफ और लाम दोनों इकट्ठे नजर आए साथ साथ, तो हमेशा अलिफ पर फतह लगाएंगे हम, ये रूल है। तो अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी, बाद मालिकी नहीं, मालिकी यौमिद्दीन, सीधा यौ ना हो, यौमिद्दीन। इय्याका, बाद अब इसको सुनने में आता है इय्याका खींचा जाता है, वो गलत है, तर्जुमा बिल्कुल तब्दील हो जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आम तौर पे नाबुदू इसको लंबे कर बाद दफा सुनने में आता है, या नाबुदू बा पर जो दम्मा है उसको फतह के साथ तब्दील कर दिया जाता है। तो हर जो साइन है, हर अलामत को बड़ी एहतियात के साथ देख के सही तौर पे अदा करना है, ठहर ठहर के कुरान करीम पढ़ने का हुक्म है। इहदी, तो ये जो हा पर जज़म है, कॉमन गलती आम नजर आती, एहेदे यानी एहेदे, हा को हरकत दे दी जाती है, आंखें जज़म है, सिर्फ करेक्ट करना है अलिफ के साथ, हा अपनी जगह से हिले नहीं। इहदी, इहदे भी ना हो, इहदी नस्सी, इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो ये जो ता है तल्लदीना, सिरातल्लदीना ना हो, सीधा टू डॉट्स वाला ता ना बोला जाए, रा को पुर करके सिरातल्लदीना, तल्ला जब लाम के साथ जुड़ेगा सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, उसको तल्ला नहीं करना, तल्ला, सिरातल्लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, यहाँ भी जो बी बिल्कुल शार्ट हो, गैरिल, गैरिल ये नहीं होना चाहिए, लाम जज़म कभी आवाज लंबी नहीं करनी, ठहरना नहीं उसके ऊपर। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, और जहां बड़ी कॉमन गलती देखने आती है, पढ़ा जाता है कि वलद्दाल्लीन, हालांकि पहले वलद्दा का सारा लोड लाम पर आ जाए, लाम तक कराएं, आप समझेंगे लाम तक पढ़ना है, वलद्दाल, जब लाम के साथ जुबान टच हो जाए फिर लीन, या बाल दफा जो मद की अलामत है उसे अलमदा आज उर्दू में होता, मतलब पढ़ते थे कायदा में अलमदा मीम को आम, तो उस तरह इसको पढ़ दिया जाता है वलद्दालीन, तो ये नहीं होगा। ये मद की अलामत सिर्फ आवाज को, बड़ी मत है ये, 5 से 6 सेकंड आवाज लंबी करने का मकसद है इस अलामत का, और कोई इसका रोल नहीं है। वलद्दालीन, तो ये थी आमतौर पे जो कॉमन गलतियां होती हैं उनकी निशानदेही।
जज़ाकुम अल्लाह आसन الجزا रफ़ी साहब। हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में ये प्रैक्टिस जो है ना वो दोस्तों से करवाएंगे। तो अब जो अगली है सूरत जो हमने आज की है फाइनल, वो जनाब मोहित साहब जल्दी से इसको दोहरा दें, ठीक है अमूमी गलतियां हम कर दें ताकि लोग देख लें, फिर अच्छा अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत महदूद सा रह गया तो मैं पहले पूरी सूरत की तिलावत कर दूंगा और फिर चंद गलतियों की तरफ निशानदही कर दूंगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा मोहित साहब। आखिर पर मैं दरख्वास्त करनी चाहता हूँ कि आप सब जो दोस्त हैं ना, मैंने हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप YouTube पे जाएं तो आप NQC क्लासेस लिखें तो ये हमारा YouTube का चैनल तालीमुल कुरान का आ जाता है, और यहाँ पर हर हफ्ते की क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड हो जाती है, वो आप बार बार देख भी सकते हैं। दूसरी बहुत सारी क्लासों की वीडियोस भी मौजूद हैं, तो आप उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आखिर पर मैं अपने हमारे जो है टीचर हैं हाफिज मोहतरम हाफिज फजल रब्बी साहब, सेक्रेटरी तालीम कुरान UK, और अपनी तमाम टीम की तरफ से आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरे तमाम के साथ इस क्लास को अटेंड किया। अल्लाह ताला आपको इसकी बेशुमार अजर अता फरमाए। अगली क्लास इंशाअल्लाह ताला 7 जुलाई को मंगल वाले दिन शाम 7 से 8 बजे के दौरान होगी। उस वक्त तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।